السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غزوات پر گفتگو کی تھی، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تیسری عظیم الشان جنگ پر گفتگو کریں گے۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب، جنگ احزاب یا غزوہ خندق اور جنگ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کیا ہوا اس کو سمجھنے کے لیے ہلکا سا ایک بیک گراؤنڈ کی طرف جانا ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ جان چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے بہت کم تعداد کے بعد کفار مکہ کو بہت زبردست شکست دی تھی۔ اس غم کو، اس تکلیف کو اور اس درد کو بھلا نہیں پا رہے تھے۔ اسی طرح سے پھر وہ اگلے سال سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں ٹکرائے مسلمانوں سے، اور وہاں بھی انہیں مسلمانوں سے شکست ہو گئی تھی، لیکن بعض مسلم فوجیوں کی ایک معمولی سی کوتاہی کی وجہ سے بعد میں مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو اس طرح غزوہ احد 2 حصوں میں تھی۔ پہلا حصہ مسلمانوں کے نام رہا تھا اور دوسرا حصہ کفار کے نام۔ تو دونوں جنگوں کو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا پلڑا بھی بھاری تھا۔ لہذا اب کفار مکہ کے ذہن میں خلش باقی تھی، ایک کیڑا تھا جو کاٹ رہا تھا مسلسل، ایک پھانس تھی جو چبھ رہی تھی کہ احد میں ہم نے کچھ بدلہ تو لیا ہے لیکن مزہ نہیں آیا۔ احد میں مسلمانوں کو ہم نے نقصان تو پہنچایا، لیکن جنگ کا پہلا حصہ تو مسلمانوں ہی کے نام رہا۔ جنگ کے پہلے حصے میں تو مسلمان ہی فاتح تھے، وہی جیتے، اور بعد میں بھی پھر ہمیں بھاگنا پڑا، واپس آئے ہم، اور جب مسلمانوں کے قدم جم گئے تھے تو ہمیں واپس آنا پڑا۔ لہٰذا جو کام وہ برسوں سے کرنا چاہ رہے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا اور مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینا، وہ اب بھی نہیں ہو پایا تھا۔ ایک طرف کفار مکہ تھے تو دوسری طرف یہودی تھے جو مسلسل پیچ و تاب کھا رہے تھے اور مسلسل پریشان تھے۔ وہ یہودی جو مدینہ منورہ میں آباد تھے اور مسلمانوں سے ان کو کئی زیادہ ان کے کئی مفادات کو نقصان پہنچ رہا تھا، ان کے کئی معاملات ڈسٹرب ہو رہے تھے، ان کی کئی فتنہ انگیزیاں پکڑی جا رہی تھیں، ان کی کئی حرام کاریوں پر روک لگ رہی تھی۔ وہ مسلمانوں سے بہت پریشان تھے۔ لہذا اب تیسری جنگ میں کفار مکہ اور یہودی، ان دونوں باطل کی طاقتوں کا اتحاد ہو گیا، اور یہ طے کیا گیا، کفار مکہ کے ساتھ یہودیوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم لوگ متحدہ طور پر، مشترکہ طور پر ایک بڑا لشکر لے کر آتے ہیں اور بس اس آخری جنگ میں معاملہ تمام کر دیتے ہیں، اسلام کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ ہم تاریخ کو یہ بھلا دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی بھی کوئی انسان تاریخ میں گزرا۔ ہم دنیا کو یہ بھلا دیں گے کہ اسلام اور مسلمان نام کی کوئی طاقت یا کوئی قومیت یا کوئی مذہب اس دنیا میں پایا گیا۔ اس ارادے سے انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق کفار مکہ کا اور یہودیوں کا جو یہ اتحاد تھا اور جو متحدہ لشکر تھا، یہ 10,000 سے زائد تعداد میں تھا۔ حجاز کے لیے، جو پورا عرب کا جو خطہ تھا، اس کے لیے یہ بہت بڑا لشکر تھا۔ اور وہاں کے لحاظ سے بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس خطے میں اتنا بڑا لشکر، جنگیں تو مسلسل ہوتی تھی، بہت ہوتی تھی جنگیں آپس میں عربوں میں، لیکن اتنا بڑا لشکر کسی طاقت کو یا کسی قوم کو یا کسی قبیلے کو کچلنے آیا ہو، ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لہذا یہودیوں اور کفار مکہ کے اتحاد کے ساتھ اور ان کے جو اتحادی
قبائل تھے دوسرے، ان کے بھی اشتراک کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ کی جانب بڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ کفار کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اتنے بڑے لشکر کا، اتنے خطرناک لشکر کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ گویا کہ عربوں کی پوری طاقت جمع ہو گئی تھی، عربوں کے تمام قبیلوں کی جو کریم اور جو پوری طاقت ہو سکتی تھی وہ سب جمع ہو گئی تھی، اور مسلمان ظاہر بات ہے مدینہ منورہ میں تھے، اس سے زیادہ کہیں نہیں تھے۔ لہٰذا اب یہ صورتحال بہت نازک تھی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اور خاص طور پر سورہ احزاب میں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ حزب کے معنی حزب، حزب کے معنی جماعت، گروہ، ٹولی کے ہوتے ہیں، کیونکہ عربوں کے بے شمار گروہ، عربوں کی بے شمار جماعتیں، بے شمار قبائل وہ اس جنگ میں مل کر آئے تھے، متحد ہو کر آئے تھے، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب یعنی گروہوں والی جنگ، ٹولیوں والی جنگ، ایسی جنگ جن میں بہت سارے لشکر آ گئے تھے، لشکروں والی جنگ کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ خندق یا جنگ خندق کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی آپ کو آگے پتہ چلے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو یہ بات طے پائی کہ بھائی ہم لوگوں کو آپس میں کسی طرح بھی ہو مدینہ منورہ کو حتی الامکان خطرات سے بچانا چاہیے، کیونکہ مدینہ کی آبادی بہت مختصر ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہاں پر ہمیں جنگ کرنا بہت دشوار ہو جائے گا، تو کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ کفار مکہ مدینہ تک ہی نہ پہنچ سکیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدینہ منورہ اس وقت کا جو مدینہ منورہ تھا اس میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک طرف تو گھر، بلکہ دو طرف، دو حصوں میں جو آبادی تھی وہ تھی، ایک طرف باغات کا علاقہ تھا، تو تین حصے ہو گئے اس طرح سے، چوتھا ایک علاقہ جو تھا، ایک راستہ جو ہوتا تھا وہ پورا خالی تھا اور لشکر وہاں سے سیدھے بہت آرام سے داخل ہو سکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، بہت محبوب صحابی، فارس سے، ایران سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، عربوں میں تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں فارس میں اور ایران میں یہ ٹرک اختیار کی جاتی ہے کہ ہم لوگ جب کم تعداد میں ہوں اور سامنے سے بڑا لشکر آ رہا ہو اور ہم یہ چاہیں کہ لشکر کا مقابلہ، یہاں لشکر کسی طرح سے بھی ہمارے شہر میں نہ پہنچ پائے، ہمارے قلعے تک نہ پہنچ پائے، تو ہم اپنے شہروں یا اپنے قلعے کے چاروں طرف ایک بڑی سرنگ کھود دیتے ہیں، اس سے لشکر آ نہیں پاتا، ہم اپنی مرضی کے مطابق لڑتے ہیں، ان کو اپنا تابع بنا کر لڑ لیتے ہیں اور ان کو ہم اپنے آپ سے دور رکھ پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، لیکن عربوں میں یہ رواج نہیں تھا، اس لیے پہلے تو سامان جمع کیا گیا جس سے ایک بڑی خندق کھودی جائے۔ اور میں عرض کر چکا کہ 3 حصوں میں خندق کھودنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ایک حصے میں خندق کھودنے کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کرام کے ساتھ جٹ گئے، آپ خود بھی خندق کھودنے میں شریک رہے، خود بھی آپ خندق کھودتے تھے، خود بھی آپ پھاوڑے چلاتے تھے، خود بھی آپ کلہاڑی چلاتے تھے، خود بھی آپ مٹی اٹھاتے تھے، وہ تمام کام جو تمام صحابہ کرام کرتے تھے وہ سب حضور اپنے دست مبارک سے انجام دیتے تھے، اور یہ تمام کام ہوتے رہے۔ اس طرح سے 10-10 صحابہ کرام پر 10-10 گز کا ایریا بانٹ دیا گیا کہ آپ کو اتنی کی خندق کھودنی ہے، اور یہ خندق اس پورے ایریا میں کھود دی گئی۔ اس درمیان لشکر کفار مکہ کا پہنچ گیا، وہ آئے تو انہوں نے دیکھا ہے تو عجیب چیز ہے، ان کا خندق سے سابقہ نہیں پڑا تھا، اب ڈائریکٹ لڑنا ان کے لیے بہت دشوار ہو رہا تھا، لہٰذا اب 2 واقعے جنگ خندق کے بہت ہی نصیحت آموز بھی ہیں اور دل کو اور ایمان کو بہت زندگی بخشنے والے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ تو یہ کہ خندق ایک جگہ سے تھوڑی کم رہ گئی تھی، ذرا پتلی رہ گئی تھی، تو وہاں سے کفار مکہ کے جو کئی بڑے بڑے فوجی تھے وہ گھس گھس کے اپنے گھوڑے اچھال اچھال کر اندر آ گئے تھے۔ جب اندر آ گئے تو اب آمنا سامنا مقابلہ ہوا، انہوں نے آ کے پکارا، آؤ کوئی لڑنے آؤ ہم سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لایا، ان میں سے ایک سردار جو تھا، ایک جو فوجی تھا، وہ 1000 فوجیوں کے برابر کہا جاتا تھا کہ 1000 فوجیوں کے برابر اس کے اندر طاقت ہے۔ وہ ادھر سے آیا تھا، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کمور تھے، جوان تھے،
آپ تشریف لائے, آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا ارے بھائی تم مجھ سے لڑو گے, بھائی میں بچوں سے نہیں لڑتا, تم جاؤ. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, دعوت دی کہ لڑ مجھ سے. چنانچہ ٹکراؤ ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لمحوں میں اس کو ختم کر دیا. اس سے بڑی ہیبت بیٹھ گئی کفار مکہ کے اوپر. دوسری طرف ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ مدینہ منورہ میں جو کچھ گھر تھے, جو کچھ محل تھے جہاں پر عورتوں کو رکھا گیا تھا کہ عورتیں بس اسی ایریا میں رہیں, یہیں بند رہیں, یہاں سے باہر نہ نکلیں تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے. وہاں پر ایک کفار مکہ کا ایک فوجی گھس گیا, وہاں پہنچ گیا. اب ڈر یہ تھا عورتوں کو کہ اگر اس نے جا کر بتا دیا کفار کو, لشکر میں بتا دیا کہ عورتیں اس علاقے میں ہیں, تو حفاظت بڑی مشکل ہو جائے گی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی پھوپھی, آپ نے ایک بلی اٹھائی بڑی موٹی سی اور کھینچ کے باہر نکل کے اس فوجی کے سر پہ ماری. اس کا سر پھٹ گیا, وہ گر گیا نیچے, اور اس کے بعد پھر حضرت صفیہ نے ہی اس کی گردن کاٹ کے اس کو پھینک دیا. اور اس کے بعد ان خواتین کی ہوش مندی دیکھی, انہوں نے یہ ٹرک بھی استعمال کی کہ اس کا سر انہوں نے وہاں سے اچھال کر کفار کے لشکر میں پھینک دیا, تاکہ وہ یہ سمجھیں اور ان میں ڈر بیٹھ جائے کہ بھیا لگ رہا ہے اس قلعے میں بھی کچھ فوجی چھپے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی ہمت نہ کر سکے. ان کی ترکیب کامیاب ہوئی, کفار مکہ نے پھر اس قلعے کا رخ نہیں کیا. بہرحال ہوا یہ کہ کئی دن تک, 20-22 دن تک یہ کفار مکہ چاروں طرف گھیرے بیٹھے رہے, اندر آ نہیں پاتے تھے. جو 2-4 آتے تھے ان سے لڑ لیا جاتا تھا, ان کو ختم کر دیا جاتا تھا. اس بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد یہ بھی فرمائی. سردی ایک تو بہت بڑھتی جا رہی تھی, اور پھر 10,000 کا لشکر تھا. 10,000 کے لشکر کو بٹھا کے کھلانا آسان نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. بالخصوص عربوں کے ریگستان میں, وہاں پر تو اور مشکل تھا. وہاں پر پھر اجنبی جگہ میں وہ چل کر آئے تھے مدینہ منورہ, ان کا اپنا شہر نہیں تھا, تو 10,000 کے لشکر کو کھلانا پلانا اور پیشاب پخانے کی ضرورتیں, نہانے دھونے کی بہت مشکل چیز ہیں. لہٰذا ان کی ہمت ویسے ہی ٹوٹتی جا رہی تھی. 20-22 دن جب ہو گئے تو ایک دن بہت بری طرح سے آندھی چلی, طوفان آ گیا بہت تیز, اور ان کے برتن اور ان کے جو خیمے تھے وہ بھی اڑ گئے. بہت زیادہ وہ گھبرا گئے, بالکل جھلا گئے, کیا کریں کیا نہیں. اور وہاں سے سب اپنا آہستہ آہستہ کر کے چپ چاپ راتوں دن کرتے میدان چھوڑ کے سب وہاں سے بھاگ گئے. لہذا یہ جو غزوہ احزاب کی شکست تھی کفار مکہ کے لیے, اس نے کفار کو بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا. اور عربوں میں اور عربوں سے باہر بھی ایک عام میسج چلا گیا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کسی طرح ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ عربوں کی پوری طاقت امڑ کر آ گئی, پوری طاقت اب مسلمانوں کو کچلنے کے لیے چلی آئی, لیکن مسلمانوں کو زیر نہ کر سکی. لہٰذا اب مسلمانوں کو شاید کوئی زیر نہیں کر سکتا اور انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. لہٰذا جو اصل دیکھنے والے تھے ان کے لیے تو غزوہ بدر میں ہی ان کے لیے بات چلی گئی تھی, اور ان کو یہ پیغام مل گیا تھا کہ یہ طاقت جو مسلمانوں کے نام سے اٹھ رہی ہے اب ہمیشہ اسی کا پلڑا بھاری رہے گا. لیکن جو صرف ظاہر کے حالات دیکھتے تھے ان کو غزوہ احزاب سے بھی اب سمجھ میں آ گیا کہ اب مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, اور یہ ناقابل تسخیر قوت اور طاقت بن گئی ہے, اور اب یہ طاقت رکنے والی نہیں ہے. یہ طاقت اب جزیرۃ العرب کو پار کر کے پوری دنیا تک پھیل جائے گی. غزوہ احزاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت اہم درس دیا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ سورہ احزاب ایک چھوٹی سی سورت ہے, اس کو جو اسی جنگ کے متعلق ہے اس کے متعلق اس سورت کی تفسیر قرآن کریم کی مستند جو بھی تفسیر ہمیں بہتر لگتی ہو, کوئی بھی مستند تفسیر, اس میں ہم پڑھیں, اس کو سمجھیں, علماء کے پاس بیٹھ کر اس کا مفہوم سمجھیں اور جانیں کہ اس جنگ میں کیا ہوا تھا اور اس جنگ کا کیا پیغام اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.